اور اس آنکھ سے جو نظر آ رہا ہے وہ ایک پاپولر لیڈر اور ایک پاپولر پارٹی نظر آ رہی ہے، اس لیے فیصلے اس پاپولر لیڈر اور اس پارٹی کے حق میں جا رہے ہیں۔ یہ بات سب کو اس ملک میں نظر آ رہی ہے، خصوصاً پی ٹی آئی تو بہت خوش ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے جی، اور اسی وجہ سے جو حکومت ہے وہ بہت خوفزدہ ہے۔ اور جو یہ اشارہ کیا ہے کہ آپ جیل میں ہیں تو جیل میں بیٹھ کے کیسے ہوتا ہے، باہر آئیں آپ، اور راستہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں جا کے بات کریں اور باہر آئیں، یہی ہے نا۔ مگر یہ بھی ان کو علم ہے کہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، irresistible force meeting immovable object، خان صاحب از دی irresistible force۔ immovable object جو ہے that is the establishment، اور یہ نہ ہو کہ پھر ایک ایسی سٹیج آئے کہ خان صاحب جو ہے سارے کیسز ان کے حق میں جائیں۔ اور دیکھیے بات یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ یہ کہا ہے کہ میں کسی صورت میں بھی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتا۔ وہ تو پارلیمنٹ کو تسلیم ہی نہیں کرتے، کافی عرصے سے ان کا یہی موقف رہا ہے کہ یہ چوروں کی پارلیمنٹ ہے، مجھے تو اس میں بیٹھنا نہیں شوق، اور وہ ون پارٹی سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں، اور اس ون پارٹی سسٹم کے اوپر ان کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ سارے باقی کرپٹ ہیں، اس لیے ان کو اب کوئی ضرورت نہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی، مجھے ون پارٹی سسٹم چاہیے اور آئی وانٹ ٹو بی دا رولر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از ویئر اٹ از ہیڈیڈ۔ تو میرا جو پہلا موقف تھا اور جو تجزیہ ہے وہ برقرار ہے کہ ہم ایک ایسی گلی میں جا رہے ہیں جہاں سے اب ساری دیواریں جو ہیں وہ کلوز ان ہوتی جا رہی ہیں اور آگے کی جو راستے دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ پھر جب بند ہو جائیں گے تو پھر ایک ہی طریقہ ہوتا ہے ٹو بلاسٹ یور وے آؤٹ آف اٹ، اور کوئی راستہ نہیں ہوتا پیسفل طریقہ۔ اور میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت کوئی اگریمنٹ نہیں ہے کہ بات اگر کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی، اور اگر کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے۔ خان صاحب تو کہتے ہیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں انوسنٹ ہوں، آپ نے زیادتی کی، آپ راستے میں سے ہٹے، اچھا، مجھے واپس میری کرسی پہ لے کے آئیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ اور ادھر الوی صاحب جو ہیں جو ابھی صدر کے مقام سے اترے ہیں، نیچے زمین پہ پاؤں رکھے ہیں انہوں نے، ان کا یہ موقف ہے کہ ہم نے حکومت کے ساتھ تو بات نہیں کرنی، جو کہ خان صاحب کا موقف ہے۔ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر تو بات نہیں کرنی، کیونکہ حکومت کے اندر تو پارلیمنٹ کے اندر ہی حکومت سے بات ہوگی نا، پارلیمنٹ کے باہر جو ہے وہ کسی اور سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ مگر خان صاحب نے تو کچھ نہیں کہا کس سے بات کرنی ہے نہیں کرنی۔ مگر الوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں، الوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر کے چوکیدار سے بات نہیں کریں گے، نہ مالی سے، نہ ٹھیلے والے سے، گھر کے مالک سے بات کریں گے۔ اور اگر چوکیدار نے گھر کے مالک کو باہر نکال کے خود گھر کا مالک بن گیا تو پھر چوکیدار سے بات کر لیں، یہ بھی کہا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کی افواج سے بات کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، ہم ان فارم 47 والوں سے ہم بات نہیں کریں گے۔ یہی بات عمران خان صاحب نے بھی کہی کہ خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں۔ تو بات وہیں آتی ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے نکالا، اور خان صاحب تو یہی کہتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو اسٹیبلشمنٹ نے کرایا ہمارے خلاف، اور اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ حکومت کو، جس کو پپٹ حکومت کو لے آئی ہے، اس کو نکالے اور مجھے واپس اپنی میری جگہ پہ لے کے آئے۔ تو وہ تو اس لیے یہ جو ججز صاحب کی تجویز ہے یہ کہیں نہیں جائے گی۔ ایک اور آپشن بھی تو آیا عدالت کے سامنے، وہ یہ تھا کہ چیف جسٹس نے فاروق ایچ نائک صاحب کو بانی پی ٹی آئی کے سامنے کیا اور کہا کہ یہ رکن پارلیمنٹ ہے، دشمن نہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مسائل حل کریں۔ اچھا، وہ فاروق ایچ نائک صاحب آصف علی زرداری صاحب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ویسے بھی آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں اختلاف ختم کر کے ہم سب کو مل کر آگے چلنا چاہیے۔ فاروق ایچ نائک صاحب نے کہا ہم نے اپنے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے۔ اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اگر بیک چینل سے آصف علی زرداری سے ملیں تو صدر زرداری ان کے لیے بہت سے دروازے کھول سکتے ہیں۔ ایسا بھی کوئی آپشن ہو سکتا ہے کہ اگر عدلیہ نہیں تو ایوان صدر؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ زرداری صاحب کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ناراض ہو جائے گی، یا تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی پیغام آئے کہ آپ کوئی رول ادا کریں، اس کو نیوٹرلائز کریں، اس کی جو تھریٹ ہے اس کو نیوٹرلائز کریں۔ تو زرداری صاحب وہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں، مگر کیا عمران خان زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے؟ نو، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں پریزیڈنٹ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں سپریم کمانڈر یا ایک نیوٹرل پریزیڈنٹ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ زرداری صاحب از پارٹ آف دس سیٹ اپ۔ اور بائی دا وے اف آئی مے سے سو، میرا خیال ہے زرداری صاحب کا بہت اہم رول ہے ان دس سیٹ اپ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زرداری صاحب یہ انسسٹ نہ کرتے 2022 میں تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ
اس وقت نہ بنتی. جی زرداری صاحب نے انسسٹ کیا تھا ہم نے پاور لینا ہے اور ہم یہ اکنامک کرائسس کو حل کر سکتے ہیں, جی اور اس کے اوپر بہت سی ایویڈنس بھی ہے کہ زرداری صاحب کی وجہ سے یہ سارا کچھ وہاں بنا. اگر نواز شریف صاحب کی بات مانی جاتی تو یہ اس وقت الیکشنز ہو جاتے. اور اس کے بعد بھی زرداری صاحب نے جو گیم کھیلی ہے اس کے ساتھ کیا ہے کہ پریزیڈنسی لے لی ہے, سندھ لے لی ہے, اور کوئی ذمہ داری نہیں لی. یہ جو مہنگائی ہوئی, یہ جو سارے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہوئے, اور اب بھی جو کور ایشوز ہیں اس کے اوپر پیپلز پارٹی اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے. تو زرداری صاحب تو تھوڑی سی لمبی گیم کھیل رہے ہیں. انہیں اس بات کا احساس ہے کہ اگلی گیم جو ہوگی وہ ایک طرف عمران خان صاحب ہوں گے اور دوسری طرف نون لیگ نہیں ہوگی. اور مولانا تو خیر ویسے ہی سائڈ لائن ہو گئے ہیں, اور نون لیگ بھی ہو رہی ہے اب, اور رہ جائے گی پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی ریجنل پارٹی ہے, وہ اپنا ریجنل بیس برقرار رکھے گی. تو انہوں نے تو جو حکومت اسلام آباد میں آئے گی اس کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنا ہے, خواہ وہ عمران خان کی ہو یا کوئی بھی ہو. اور اگر کسی کے ساتھ نہیں کرنا تو سندھ تو لے کے بیٹھنا ہے انہوں نے. تو اس لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ قریب رہیں گے. جو بھی اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ ہو وہ زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہیں گے. چلے, یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے مفادات ہیں اور اس کے لیے وہ رستہ جو اڈاپٹ کریں گے وہ اس پہ صحیح جا رہے ہیں, کامیاب جا رہے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی توجہ کے قابل ہیں, جیسے اب سینیٹر فیصل وافڈا صاحب توہین عدالت کے میں انہیں بلایا جا چکا ہے آلریڈی, اور کافی وہ دبنگ قسم کے بیان بھی دیتے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کل کے اختلافی نوٹ کے بعد اگر کوئی بہت مشہور ہے تو اس کے لیے قانون مختلف ہونے کی تجویز ہے. اگر کوئی مشہور گلوکار قتل کے جرم میں ملوث ہو تو کیا اس کے لیے الگ قانون ہوگا؟ اچھا, عطر من اللہ صاحب کی جو آپ نے اس سے پہلے حوالہ دیا تو انہوں نے یہ بولا کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہونے کے ناطے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو لائیو دکھانا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے. پراکسی ہونے کی بات بھی عطر من اللہ صاحب نے کی. پھر جب وزیر اعظم نے کالی بھیڑے کہا اعلیٰ عدلیہ میں موجود سابقہ ججز موجودہ ججز, تو اس کا جواب بھی عطر من اللہ صاحب کی طرف سے آیا. اس بات کو لے کر سب بہت حیران ہیں کہ ایسا کیوں؟ دیکھیے, میری جو اپنی رائے ہے وہ اپنی جگہ پہ, میں ابھی کچھ اس کے بارے میں بھی ذکر کروں گا. مگر اس وقت جو باہر جو رائے چل رہی ہے میڈیا کے اندر بھی اور باہر بھی, پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہیں عطر صاحب سے, اور باقی سب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ باعث ہو چکے ہیں. اگر انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی نہیں ڈالنی تو پھر وہ تو خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم پاپولر پارٹی جو ہے اس کا سامنے رکھنا پڑے گا اس بات کو. اب بات یہ ہے کہ یہ بہت باعث قسم کی ویو ہے, اور مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ الزام جو لگ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ یہ پاپولر ہونا چاہتے ہیں. اچھا. اور پاپولزم کا یہ بھی شکار ہو رہے ہیں, حالانکہ ججز کو ایسے نہیں ہونا چاہیے. اب یہ میں ایک عام تاثر, جب میں پی ٹی آئی والوں کو ملتا ہوں تو وہ کھل کے یہ بات کہتے ہیں, اور جب میں دوسروں کو ملتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اب تو نظر آ گیا کہ یہ ان کا کیا رائے ہے اور یہ ان کی کیا سوچ ہے, اور یہ کوئی جوڈیشل سوچ نہیں ہے, یہ پولیٹیکل سوچ ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں, مجھے اس لیے افسوس ہے کہ من اللہ صاحب اس قسم کا رویہ اختیار کر رہے ہیں یا یہ اس قسم کے بیان دے رہے ہیں جس کے ساتھ یہ ایک تاثر پیدا ہو رہا ہے. یہ تاثر صحیح ہو یا غلط ہو الگ بات ہے, وہ ان کی ضمیر خود جواب دے گی. مگر بات یہ ہے کہ مجھے ایک کیس یاد ہے جہاں میں بہت لیٹ ڈاؤن فیل کیا تھا. نواز شریف صاحب کنوکٹڈ تھے اور آؤٹ آف دا کنٹری تھے. ان کے اوپر پابندی لگا دی عدالتوں نے اور پیمرا نے کہ یہ ان کے بیان نہیں چھپیں گے, یہ ٹی وی پہ نہیں آئیں گے, اور موقف یہ لیا کہ یہ کانوکٹ ہے. میں نے اس وقت ایک بڑے اہم وکیل ہیں ان سے رابطہ کیا, اور میں نے ان سے کہا کہ یہ کیس ٹیک اپ کریں, because it infringes my right as a journalist on the freedom of speech. اس کا تعلق کنوکشن سے نہیں ہے, اس کا تعلق میری فنڈامنٹل رائٹ سے ہے کہ I can talk about him on any screen or anywhere I like. تو انہوں نے میرے ساتھ اتفاق کیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پٹیشنر بن جائیں, مگر کوئی ساتھ اور بھی ساتھی لے لیں تاکہ کیس جو ہے وہ کافی سارے لوگ ہو جائیں اس کے اندر. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے جو سینئر صحافی ہیں اس ملک کے ان سے رابطہ کیا, جس میں آسمہ شیرازی صاحبہ بھی تھیں اور حامد میر صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے. تو میرے ساتھ سب نے اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے یہ ہم پٹیشنر آپ کے ساتھ بنتے ہیں اور اس کو چیلنج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بیکاز اسی وقت صرف ایک ہی شخص کے اوپر یہ پابندی تھی. جی. تو ہم نے پھر اس وکیل کو کہا کہ آپ کیس ٹیک اپ کریں. انہوں نے ایک اور اچھی تجویز دی. انہوں نے کہا یہ بڑے اچھے سینئر جرنلسٹ لے لیا آپ نے, بڑا اچھا کیا. اچھا. مگر آپ ایسے کریں کہ کوئی ایک
ऑर्गेनाइजेशन भी साथ ले लें। अच्छा। तो फिर हमने रब्ता किया HRCP से और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से, और उन्होंने भी इत्तफाक किया, उन्होंने कहा हमें भी पिटिशन बना दें। तो एक अच्छी खासी तगड़ी पिटिशन बनी विद ऑल ऑफ अस, अच्छा। जिसकी शुरू मैंने की थी। आई वॉज ओरिजिनल पिटिशनर, बाकी लोग साथ ज्वाइन किया। सबको, कुछ लोगों को मैंने कन्विंस किया, कुछ लोगों को जिनको मैंने कन्विंस किया उन्होंने कन्विंस किया। तो जनाब हमने पिटिशन बनाई, और उससे पहले कि वो पिटिशन लॉज हो गई फॉर हियरिंग, और लॉज हो गई हियरिंग बिफोर अतर मिनरुल्लाह साहब। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ PTI की तरफ से पुश बैक आया। मैं कहा जी ये तो सारे नवाजू जर्नलिस्ट हैं, ये तो नवाज शरीफ चोर के हामी हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब HRCP और PFUJ और बहुत से लोग होंगे, उसमें 2-3 लोग जो कि सिंपैथेटिक थे, मगर मोस्टली इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे। तो जब पुशबैक आई तो उससे बदकिस्मती से 3 जर्नलिस्ट इस लिस्ट में से, उनके ऊपर जब प्रेशर आया तो वो अनफॉर्चुनेटली, ट्रेजिकली इन माय व्यू, वो पीछे हट गए। उन्होंने बयान दे दिया कि हम इस पिटीशन से पीछे हटना चाहते हैं, हम अपना नाम रिमूव करना चाहते हैं। और ये एक्सक्यूज़ दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि ये तो नवाज शरीफ स्पेसिफिक है। अच्छा। और इसलिए हम तो नहीं चाहते कि हम किसी पार्टी की पिटिशन के हामी में। हालांकि पिटिशन बड़ी वाज़ेह थी कि ये होना नहीं चाहिए, इस किस्म की पाबंदी किसी के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, खा वो कॉन्विक्ट हो या नहीं। ठीक, अब वो सिर्फ क्योंकि एक नवाज शरीफ ही था तो इसलिए उन्होंने फिर, हालांकि पिटिशन के अंदर नवाज शरीफ का नाम नहीं था। तो वो जब पीछे हटे, उन्होंने अनाउंस किया कि हम पीछे हट रहे हैं, तो उसके साथ प्रेशर पड़ गया बाकी लोगों के ऊपर कि ये ना हो कि हमें अब प्रो नवाज का कहला दिया जाए। अच्छा, मेरे पे प्रेशर आया कि आप विड्रॉ कर लें। मैंने कहा मैंने नहीं विड्रॉ करनी। मेरे बाकी साथियों ने भी, जिसमें और भी लोग थे जिनका मैंने नाम लिया, और उन्होंने कहा हम नहीं पीछे हटते। तो वकील साहब ने ये फैसला किया और हमसे नहीं कंसल्ट किया। वकील साहब ने इधर उधर 1-2 लोगों से जो पिटिशनर थे उनसे कंसल्ट करके ये पिटिशन विड्रॉ कर ली। और हमें पता चला, मुझे और मेरे साथियों को पता चला, जबकि ये अखबार में या ट्विटर पे आ गया कि पिटिशन विड्रॉ हो गई है। मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि काश उस वक़्त भी इसी किस्म के तकाज़ु के अंदर ये सारा कुछ जज किया जाता। और वो दिन था और आज का दिन है। क्या उस वक़्त नवाज शरीफ की मेजॉरिटी ओवरऑल नियरली 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी? वॉज ही नॉट अ पॉपुलर लीडर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आज की पॉपुलर लीडर इज़ पॉपुलिज्म। उस वक़्त का पॉपुलर लीडर वॉज नॉट पॉपुलिस्ट। वो पॉपुलिज्म नहीं थी। पॉपुलिज्म या मेजॉरिटेरियनिज्म जिसे कहते हैं, वो एक किस्म की नियो फाशिज्म होती है, वो वन पार्टी स्टेट होती है। पॉपुलर होना और पॉपुलर गवर्नमेंट चलाना डजंट नेसेसरली मीन कि आप मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी मेजॉरिटेरियनिज्म खेल रहा था, आप समझ रहे हैं, और यहाँ इमरान खान मेजॉरिटेरियनिज्म खेल रहे हैं। नवाज शरीफ ने मेजॉरिटेरियनिज्म खेलने की कोशिश की थी पुराने ज़माने में, जब उनको ठीक ठाक 2/3 मेजॉरिटी मिली थी 1996 के इलेक्शन में, मगर उस वक़्त तो उनको फ़ारग कर दिया गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि तकाज़ा या तराजू जो है वो एक ही होना चाहिए। जजेस को अपनी जजमेंट से बोलना चाहिए। हाँ, माजी करीब में कुछ ये एक फैसले इम्प्रेशन भी, है, माजी करीब में फैसले भी कुछ ऐसे आए हैं। As I said, I still respect him quite a lot. I think he's a decent man. I think he's a good man. I think he's an intelligent man. But I think ये पॉपुलिज्म जो होती है, मेजॉरिटेरियनिज्म, ये अच्छे खासे लोगों को थोड़ा सा हिला देती है। ठीक है, असरअंदाज किस तरह होती है और फिर रिफ्लेक्ट कैसे। बात की हमने कुछ अदालती मामलात के हवाले से। फ़िलहाल तो इमरान खान साहब के केसेस के बारे में तो ऐसा दिखाई देता है जैसे वो जो केसेस एकदम सामने आए थे और बड़ी तादाद में FIRs भी हुई थी, प्रेशर भी बहुत आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। लेकिन अभी हम एक के बाद एक मामला जैसे खुल जा सिम सिम ऐसे करके हम केसेस का अंजाम देख रहे हैं। मामला पड़ोसी मुल्क में क्या हुआ जिसका हवाला अभी सिर साहब ने भी दिया, उनके साथ क्या बनी, ब्रेक के बाद आके इस पर बात करेंगे। शो में एक बार फिर खुशामदीद। इंडियन इलेक्शंस का जब आगाज़ हुआ तो सेठी साहब से ही हमने इस मामले में तज्जिया लिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जा रहे थे बहुत तेज़ी से और वो कह रहे थे अब की बार 400 पार। ऐसे जायजे सामने आ रहे थे, सर्वेज आ रहे थे जो बता रहे थे कि मोदी जी जा रहे हैं लैंडस्लाइड बर्तरी लेने, 2/3 मेजॉरिटी लेने। लेकिन फिर एकदम सारे अरमानों का पहाड़ हुआ पाश पाश